السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ ہم پشاور اللہ سے تعالیٰ کا احسان، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور ٹھیک ٹھاک ہو؟ ماشاء اللہ. ہم آپ کے پروگرام میں بہت دیکھتا ہے، بہت اچھے باتیں کرتے ہو، بلکہ سچ بولتے ہو، حق بات کرتے ہو. ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں. اور انشاءاللہ ہماری ایک موضوع تھا، اس کے بارے میں معلومات کرنا ہے آپ کے ساتھ. جی بولیں. اچھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کا مثال سے اس کے ساتھ عمر، ابو بکر صدیق، اس میں تینوں قبریں ہیں نا. اس کا جنازے کے بارے میں، اس کے تاریخ کے بارے میں کچھ پتہ آپ کو؟ کوئی حدیث وغیرہ کچھ تو نبی ہے صلی اس کے اللہ بارے علیہ میں؟ وآلہ وسلم جہاں دفن ہے یہ کوئی قبرستان نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اچھا گھر میں دفن ہے. ان کا اپنا ذاتی جو مکان ہے، اچھا پراپرٹی ہے، اس میں اچھا دفن جی. ہے. اچھا ابو بکر اگر اچھا یہ قبرستان ہوتا نا تو کوئی جواز بنتا کہ بھئی ابو بکر عمر وہاں پہ دفن ہو گئے. تو یہ کیوں نبی اچھا صلی اللہ اس علیہ کا وسلم سن لو نا بھائی پٹھان بھائی، جی اس کا یہ نبی صلی جنازہ. اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن ہوئے ہیں. اس کے پیغمبر نے کوئی وصیت کیا تھا؟ کوئی وصیت نہیں ہے. آپ دکھا دیں جی کتب تاریخ میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ میرے ساتھ ابو بکر کو دفن کرو یا عمر کو. کوئی وصیت نہیں ہے. تو بھائی جن لوگوں نے سب جی کچھ جی غصب جی کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ بھی غصب کیا، ان کے قبر پہ بھی غصب کیا نا. تو یہ بھی ایک ظلم ہے جی کہ آپ اور اپنے مردے کو کسی کے گھر میں آ کے اس کی اجازت کے بغیر دفن اچھا. کر دیں. لیکن زیادہ یہ ہمارے دیوبند والے لوگ یہ علی کا فضائل جو ہے وہ زیادہ بیان نہیں کرتا ہے. وہ یہ لوگ چھپاتے ہیں چوری چپکے سے چھپاتے، حق نہیں بولتے اس کا واضح. لیکن جب ہمارے یہ عالم بولتا ہے نا، علی جو ہے نا علم کا دروازہ ہے، اللہ کے رسول اللہ شہر ہے دین کا، لیکن میں شہر ہوں اور علی دروازہ ہے. یہ بات مانتے جب اس کے ساتھ یہ بات ہی ظاہر کرتا ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، آپ صحیح فرما. کوئی کیا بولتے ہو، ہم آپ کے زیادہ آپ کے بات کرتے ہیں، لیکن آپ کے پروگرام میں ہم سنتے آ رہے ہیں. لیکن یہ بات یہ زیادہ، لیکن 300 آیات قرآن مجید میں اس پر نازل ہے علی پر، ہم اس کے یہ بات بولتے ہیں وہ مانتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے بھائی، ٹھیک ہے نا، یہی کہہ سکتا. اچھا، اور دوسری سوال یہی ہے نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے جب ہم مسلمان آ رہے ہیں نا ادھر سے، لیکن آپ لوگ جو نماز پڑھتے ہو نا اس میں ایک گول پتھر ہے، کربلا ایک گول پتھر ہے، مٹی پہ ہم سجدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کے لیکن ادھر سے جب نماز آ رہے وہ الگ ہے، اور ادھر سے جب آپ لوگ نماز پڑھتے ہو نا بغیر خاتوں سے اس جیسے پتھر گول پتھر ہے اس پر آپ لوگ سجدہ رکھتے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو محل سجود قرار دیا ہے. تو محل سجود کیا؟ یہ بخاری کی روایت ہے. جو محل سجود کیا ہے؟ زمین ہے. زمین میں کیا ہوتا ہے؟ یا مٹی ہے، یا خاک ہے، یا پتھر ہے، یا ریت ہے. اور بخاری کی روایت آپ دیکھ لینا، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. اچھا، اس میں یہ محل سجود جو ہے کیا ہے؟ زمین ہے. بخاری کی روایت آپ کو دکھا دیں، کوئی بات نہیں، دکھا دیتے ہیں. محترم ناظرین، یہ بخاری ہے، چاپ دار احیاء تراث العربی، 2001 میں بیروت لبنان میں چھپی ہے. یہ کتاب التیمم ہے. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. ارض میرے لیے محل سجود ہے. محل سجود کیا ہے؟ ارض کس کو بولتے ہیں؟ زمین کو. زمین یا پتھر ہے، یا ریت ہے، یا مٹی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ فرش پہ سجدہ کریں، یہ فرش زمین نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ 3 چیزوں پہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے. یہ کیونکہ یہ دنیا والوں کے رب ہیں، دنیا والوں کا الہ ہے، دنیا والوں کا معبود ہے.
وہ کیا ہے؟ ایک جو مہنگی پتھریں زمین سے نکالی جاتے ہیں، معدنیات، مثلا سونا ہے، چاندی ہے، یا قیمتی جو پتھر ہے، یہ دنیا والوں کا الہ ہے۔ دوسرا جس چیز پہ سجدہ نہیں کر سکتے وہ کپڑا ہے، پہننے والی چیزیں، یہ دنیا والے اس سے عیش کرتے ہیں، یہ ان کا معبود ہے۔ اور تیسرا کھانے کی چیزیں، یہ دنیا والوں کا معبود ہے، اہل دنیا ان کی عبادت کر، زندگی ان کی اسی لیے گزرتی ہے، تو ان چیزوں پہ سجدہ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ ہر چیز پہ سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن بہترین چیز کیا ہے؟ زمین ہے، مٹی ہے، مٹی۔ اور مٹی جو ہے، کیونکہ سجدے کا مطلب کیا کہ انسان اپنے آپ کو ذلیل کر دیتا ہے، چھوٹا کر دیتا ہے، تذلل کا نام ہے اللہ کے سامنے، کہ سب سے پیارا جو حصہ ہے انسان کا چہرہ، اس کو آپ خاک پہ رکھ دیں، تو اس میں زیادہ تذلل ہے، اس میں زیادہ اپنے نفس کی تصغیر اور تحقیر اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا کرنا ہے، تو مٹی پہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے مذہب میں مٹی دوسروں چیزوں سے بہتر ہے، اور مٹی میں سب سے بہترین مٹی جو ہے کربلا کی مٹی ہے، کربلا کی مٹی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص کربلا کی مٹی پہ سجدہ کر دیتا ہے تو اس کے جو نماز ہے، نماز جب انسان پڑھ لیتا ہے تو وہ مختلف چیک پوائنٹ سے گزرتا ہے، 7 چیک پوائنٹ ہوتے ہیں، ملائکہ طہارت چیک کرتے ہیں، قرات چیک کرتے ہیں، وقت چیک کرتے ہیں، شرائط، خلوص وغیرہ چیک کرتے ہیں، اللہ کے پاس جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کربلا کی مٹی پہ نماز پڑھے تو امام حسین علیہ السلام کی برکت کی وجہ سے، ان کی شرافت کی وجہ سے اور ان کے احترام میں، ملائکہ اس نماز کو چیک نہیں کرتے، وہ سیدھا چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس نماز۔ تو یہ کربلا کی مٹی کی اہمیت ہے۔ تو ہم جس ٹھیکی پہ ہم سجدہ کرتے ہیں وہ کربلا کی مٹی ہو، کوئی چیز نہیں، کربلا سے کی مٹی ہوتی ہے، پانی سے ملا کے اس کو سخت بنایا جاتا ہے، اس پہ ہم سجدہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی اس سے پانی نہ ملائے نا، ٹھیکی نہ بنائے، وہ اوپن رکھ دے، کھلا ہوا مٹی ہو، یعنی پاؤڈر کی شکل میں جیسے مٹی ہوتی، وہ بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو رکھنا مشکل ہوتا ہے، اس کی حفاظت کرنا مشکل ہوتا ہے اس طرح سے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم کس پہ سجدہ کرتے ہیں؟ مٹی پہ اس لیے سجدہ کرتے ہیں کیونکہ اس کو دیکھیں، میں آپ کو دکھا دوں گا، یہ ہے کربلا کی مٹی، ٹھیک ہے نا؟ یہ میرے ہاتھ میں ہے، اس پہ ہم سجدہ کرتے ہیں، یہ مٹی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ مٹی ہے، اس پہ اب یہ مختلف انداز میں ہوتا ہے، گول ہوتا ہے یا مستطیل ہوتا ہے، ریکٹینگولر ہوتا ہے، سرکولر ہوتا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، اس پہ سجدہ کرتے ہیں۔ یہ مٹی ہے، اس کو پانی سے ملا کے اس کو سخت کیا جاتا ہے تاکہ اس کی حفاظت کرنا، رکھنا آسان ہو۔ وَإِلَّا اگر کوئی تھیلے میں آ کے رکھ دے نا، مٹی، کربلا کی مٹی لا دے تھیلے میں، اس کو اپنی جانماز پہ رکھ دے، اس پہ سجدہ کیا، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس کو حفاظت کرنا اس کا مشکل ہوتا ہے۔ اوکے میرے بھائی پٹھان بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو سلامتی دے۔ اور مزید ایک بات ہو جی، ہاں ہلو جی، جی، ہلو ہاں، علامہ صاحب، السلام ہاں، علیکم۔ یہ بات وعلیکم میں آپ السلام سے کر رہا تھا، ایک اور جی۔ سوال ہے میرا ذہن میں آتا ہے، لیکن سوال تو آتا رہے گا ہم نا، بولتے ہیں نا آپ لوگ، سوال تو آتا رہے گا، وہ تو ختم نہیں ہوگا نا کبھی، وہ تو آتا رہے گا، میں اس کا بھی جواب اچھا دوں، جی، پھر اس کے بعد بھی ایک اور آ جائے گا، یہ کافی ہے نا؟ امام حسین، حسن حسین، امام حسین یہ جنت کے حقدار ہے، جنت کے حقدار ہے، ہم سب مانتے ہیں، تو وہ تو جنت میں ہے نا جی، وہ تو جنت میں ہے، لیکن تم لوگ یہ ماتم کیوں کرتے ہو؟ لیکن کیونکہ ہم رسول کو پاک پتہ صلی ہے، اللہ لیکن علیہ آپ وسلم لوگوں کی کو پتہ سنت ہے، ہے، رسول تو وہ پاک تو صلی اللہ علیہ جہنم ہی وسلم نہیں کی ہے۔ سنت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا تھا کہ وہ جنت جائیں گے، امام حسین علیہ السلام جنت جائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چیخ مار کے رویا امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پر، وہ آپ کی کتابوں میں ثابت ہے، میں نے آپ کو دکھایا تھا آپ کی کتابوں سے، محرم سے پہلے۔ ان لوگوں نے اپنا نام اہل سنت رکھا ہوا ہے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بجا لیتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ تو جنت میں، تم کیوں روتے ہو؟ المنتخب، کتاب المنتخب من مسند عبد بن حمید، تعلیف الحافظ عبد بن حمید، متوفہ سنہ 249، چاپ عالم الکتب، کتاب چھپی ہے بیروت میں۔ ملاحظہ فرمائیے، اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 442 میں، حدیث ام سلمہ، حدیث نمبر 1533، ملاحظہ فرمائے اگلے صفحے پر، بلی
ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فسمعت نحیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چیخ مار کے رو رہے ہیں، چیخیں مار کے رو رہے ہیں۔ نحیب کس کو بولتے ہیں؟ چیخیں مار کر رونے کو بولتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ قال انما جاء جبريل عليه السلام وهو قاعد على بطني قائد فقال لي أتحبه؟ قال نعم. قال إن أمتك ستقتله، ألا أريك التربة التي يقتل بها؟ قال فقلت بلى، فضرب بجناحه فأتاني بهذه التربة فإذا في يده تربة حمراء وهو يبكي يا ليت ويقول يا ليت شعري من يقتلك بعد. تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چیخ مار کے رویا۔ میں آئی ہوں، میں نے پوچھا کیا ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا کہ یہ میرے ساتھ تھے، میرے سینے پہ تھے امام حسین علیہ السلام، تو جبرائیل آئے۔ فرمایا آپ ان سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں بہت پیار کرتا ہوں۔ فرمایا آپ کی امت ان کو قتل کر دے گی، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں کربلا کی مٹی جہاں پہ یہ شہید ہو جائیں گے وہ مٹی آپ کو لے کے آؤں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ لے کے آؤں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ مٹی ان کے ہاتھ میں، جبرائیل لے کے آئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تو وہ مٹی، وہ پیغمبر چیخ مار کے رو رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں لیت شعری من یقتلک بعدی، کاش مجھے، آپ کو کون، میرے بیٹے، میرے فرزند، میرے نورعین، وہ کون ہے جو آپ کے قاتل ہیں میرے بعد؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نوحہ ہے پیغمبر کا، یہ نوحہ ہے، یہ جملے نوحے کے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے روایات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے لیے یہ سوالات جو ہے نا، اس طرح کے سوال کرنا ایک غمزدہ سے، کیونکہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام سے محبت ہے، اور تم لوگ محبت کا ادعا کرتے ہو اور پھر ہم سے یہ سوال کرتے ہو کہ تم کیوں روتے ہو اہل بیت علیہ السلام کے غم میں، ماتم میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور عین کے مصائب میں کیوں روتے ہو؟ تو بھائی اگر کوئی کرسچن نصارہ پوچھے نا تو ہمیں عیب نہیں ہے اس بات میں، ہمیں کوئی اتنا درد نہیں ہو۔ جب آپ لوگ پوچھتے ہو تو ہمیں درد ہوتا ہے۔ یہود ہم سے پوچھے تو درد نہیں ہوتا، کیونکہ یہودیوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، اور یہودی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ادعا نہیں کرتے، وہ پوچھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ادعا بھی کرتے ہو، اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کو رضی اللہ بھی کہتے ہو، اور پھر ہم سے آ کے پوچھتے ہو کہ تم کیوں روتے ہو آل رسول علیہ السلام پر؟ بھاگ جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ پٹھان، ادھر نہیں آنا، آئندہ ادھر نہیں آنا۔